نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم مشاہدین کرام، جب ہم اپنے اسلاف کے درخشندہ و تابندہ اور تابناک ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حکومت و سلطنت، جاہ و منصب، عزت و شرافت، اکرام و تعظیم، غرض یہ کہ ہر وہ اچھائیاں نظر آتی ہیں جو ایک عالی اور بلند و عرفہ قوم میں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف جب ہم اپنی تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہیں اور اپنے حال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں غلامی و محکومی، ذلت و خواری، ناکامی و نامرادی، شکست و ریخت، غرض یہ کہ ہر وہ برائیاں نظر آتی ہیں جو ایک بدبخت، بد کردار اور بدتر قوم میں ہونی چاہیے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اے امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون تھے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا پرچم لہرایا تھا؟ وہ کون تھے جنہوں نے ستاروں پر کمندیں ڈال دی؟ وہ کون تھے جنہوں نے جنگ بدر میں 313 کی تعداد میں 1000 کفار و مشرکین کو شکست فاش دی تھی؟ وہ کون تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں 3000 کی تعداد میں 10,000 کفار کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے میدان خیبر میں یہودیوں کے دلوں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا؟ وہ کون تھے جنہوں نے جنگ موتا میں 3000 کی تعداد کے ذریعے 2 لاکھ مشرکین کے قدموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے۔ اے امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں سب سے پست اور کم ہمت قوم کون ہے؟ تو جواب ملے گا وہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ وہ کون ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں اور دشمنان اسلام کا مذاق بنے ہوئے ہیں؟ وہ کون ہے جن کے ناموں کو سن کر دنیا کانپ اٹھتی تھی، آج انہی کے ناموں کو سن کر مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ تو وہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمارے آباء و اجداد کو سریا تک پہنچا دیا تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دشمنوں کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے روم اور ایران جیسی سپر پاور طاقتوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا؟ وہ اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے اندلس میں حکومت کی تھی، اسی اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے بغداد میں حکومت کی تھی، اسی اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے روم اور ایران میں حکومت کی تھی۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا کہ 35 کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی مظلوم و مقہور اور غلامی و محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج ہماری باتیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ آج ہماری عزت پر کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ آج ہماری ماں اور بیٹیوں کے نقاب کو کیوں اتارا جا رہا ہے؟ آج ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آج ہماری مساجد کو کیوں ویران کیا جا رہا ہے؟ آج ہمارے نبی کی ذات پر کیوں کیچڑ اچھالا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہمارا اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا، آج ہماری صفیں بکھر گئی، آج ہم درندے بلکہ درندے سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہم نے نہیں سنا کہ ایک شیر نے شیر پر حملہ کر دیا ہو، ہاتھی نے ہاتھی پر حملہ کر دیا ہو، لیکن آج ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرا رہی ہے کہ زید نے اپنے بھائی بکروں کو وقت پر قرض نہ چکانے کی وجہ سے لہو لہان کر دیا۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا، یہ حدیث وہی حدیث ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ اللہ وہی اللہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ کمی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، کمبختی ہماری ہے۔ آج ہمارے درمیان ذات پات کی لڑائیاں پیدا ہو گئی، آج ہمارے درمیان کالے گورے کا جھگڑا شروع ہو گیا، آج ہمارے درمیان مسجد کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا، اتحاد و اتفاق کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔